صلیبی سردار جو اپنی بربریت کے لیے مشہور تھا ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہ نہ صرف سب کچھ لوٹ لیتا ہے بلکہ تمام حاجیوں کو قید کر لیتا ہے، اور قیدیوں میں خود سلطان صلاح الدین کی بہن بھی شامل تھیں۔ جب رینالڈ کا یہ گستاخانہ پیغام سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا تو یہ صرف ایک حملے کی خبر نہیں تھی، یہ ایک ایسی توہین تھی جس نے ان کے اندر آگ لگا دی۔ کہتے ہیں اسی لمحے صلاح الدین نے قسم کھائی کہ وہ نہ صرف اس مقدس سرزمین کو آزاد کروائیں گے بلکہ اس گستاخی کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لیں گے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یروشلم جو 400 سال سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کے پاس تھا، صلاحیوں کے قبضے میں پہنچا کیسے؟ صلاح الدین کے اس عزم کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور اس کہانی کی جڑوں کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں یروشلم میں مسلمانوں کی حکمرانی کے بالکل ابتدائی دنوں میں جانا ہوگا، جب سب کچھ بہت مختلف تھا۔ یہاں دو بالکل الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف 637 عیسوی ہے جب خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ یروشلم میں داخل ہوئے تو خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، شہر نے پرامن طریقے سے ہتھیار ڈالے اور تمام شہریوں کو امان ملی۔ اور دوسری طرف ہے 1090 عیسوی جب مسلم دنیا خود آپس میں لڑ رہی تھی، مختلف خاندان ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، اور اس لڑائی نے یروشلم کو بالکل کمزور اور لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ تو ہوا یہ کہ صدیوں تک امن اور ترقی کے بعد مسلم دنیا کا اتحاد ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ سلجوق اور فاطمی جیسی بڑی سلطنتیں یروشلم پر کنٹرول کے لیے آپس میں ہی لڑنے لگیں۔ اس اندرونی لڑائی نے شہر کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اسے بیرونی حملوں کے لیے بالکل غیر محفوظ بنا دیا۔ اور جب مسلمان آپس میں دست و گریباں تھے، یورپ میں بیٹھے پوپ اربن دوم نے اس صورتحال کو ایک بہترین موقع کے طور پر دیکھا۔ انہیں مسلمانوں کی یہ کمزوری صاف نظر آ رہی تھی۔ گناہوں کی معافی کا یہ وعدہ اس نے تو جیسے پورے یورپ میں ایک آگ لگا دی۔ ہزاروں لاکھوں لوگ، چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، سپاہی ہوں یا عام کسان، ایک بہت بڑی فوج کی شکل میں مقدس سرزمین کی طرف چل پڑے۔ یہ پہلی صلیبی جنگ کا آغاز تھا۔ 1099 میں جب صلیبی فوج یروشلم میں داخل ہوئی تو انہوں نے شہر کو لفظی طور پر خون میں ڈبو دیا۔ یہ خلیفہ عمر کی پرامن فتح کے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا بے دریغ قتل عام کیا، مسجد اقصی کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ تاریخ کے سب سے ہولناک واقعات میں سے ایک تھا۔ اسی تباہی اور افراتفری کے ماحول میں ایک ایسے ہیرو کی ضرورت تھی جو بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ جوڑ سکے، لیکن یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں تھا۔ مسلمانوں کے اتحاد کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی حشاشین۔ یہ قاتلوں کا ایک ایسا خفیہ گروہ تھا جو کسی بھی ایسے مسلم رہنما کو راستے سے ہٹا دیتا تھا جو صلیبیوں کے خلاف اٹھنے کی کوشش کرتا۔ ان کی وجہ سے پورے خطے میں خوف کا ماحول تھا اور کوئی بھی لیڈر محفوظ نہیں تھا۔ اسی ماحول میں صلاح الدین ابھرے۔ انہوں نے نور الدین زنگی جیسے عظیم رہنما کے سائے میں پرورش پائی، جن کا سب سے بڑا خواب یروشلم کو آزاد کروانا تھا۔ پہلے انہوں نے مصر فتح کر کے اپنی قابلیت ثابت کی، اور پھر نور الدین کی وفات کے بعد بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ اب سب کا مقصد صرف ایک تھا، یروشلم کی آزادی۔ تو اب کہانی واپس وہیں آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی۔ ایک متحد مسلم فوج صلاح الدین کی قیادت میں رینالڈ آف شیٹیلون کو اس کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ حطین کی جنگ میں صلاح الدین کی فوجی ذہانت اپنے عروج پر تھی۔ انہوں نے جنگ تلوار سے زیادہ دماغ سے لڑی۔ انہوں نے صلیبی فوج کو جولائی کی شدید گرمی میں ایک ایسے صحرائی علاقے میں آنے پر مجبور کیا جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب پیاس اور گرمی سے صلیبی فوج کی ہمت جواب دے گئی، تب صلاح الدین نے ان پر حملہ کیا اور ایک فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ اب ذرا جنگ کے بعد کا منظر سوچیں۔ صلاح الدین کا خیمہ لگا ہے، شکست خوردہ صلیبی بادشاہ اور وہی مغرور رینالڈ دونوں قیدی بن کر سامنے لائے جاتے ہیں۔ سلطان مہمان نوازی کے اصول کے تحت بادشاہ کو پانی پیش کرتے ہیں۔ بادشاہ جب وہی پیالہ رینالڈ کو دیتا ہے تو صلاح الدین کا چہرہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رینالڈ ان کا مہمان نہیں ہے۔ اور پھر صلاح الدین نے اپنی قسم پوری کی۔ انہوں نے رینالڈ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی اور میں ان کی طرف سے بدلہ لوں گا، اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ ساتھ ہی
انہوں نے گھبرائے ہوئے سلطانی بادشاہ کو تسلی دی اور کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ حطین کی فتح کے بعد یروشلم کا راستہ صاف تھا۔ صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کیا، لیکن وہ 1099 کی تاریخ دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے شہر کے رہنماؤں سے بات چیت کی اور ایک پرامن حل نکالا۔ یہ صلیبیوں کی فتح کے بالکل برعکس تھا، جہاں سوائے قتل و غارت کے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات، صلاح الدین کے فتح کے دوران کتنے عام شہری مارے گئے؟ اس کا جواب ہے 0، ایک بھی نہیں۔ صلاح الدین نے نہ صرف سب کی جان بخشی، بلکہ بہت سے غریب عیسائی جو اپنا فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان کا فدیہ بھی اپنی جیب سے ادا کیا تاکہ وہ آزادی سے اپنے گھروں کو جا سکیں۔ تو صلاح الدین کے اس کارنامے کا خطے پر کیا اثر ہوا؟ کیا یہ صرف ایک عارضی فتح تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین کی فتح نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یروشلم پر اگلے 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں ایوبی، مملوک اور پھر عظیم عثمانی سلطنت شامل ہیں۔ یہ ایک طویل عرصے تک امن اور استحکام کا دور تھا۔ یہ 700 سالہ دور 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ختم ہوا، جب برطانوی فوج شہر میں داخل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی جنرل نے صلاح الدین کے مزار پر جا کر ٹھوکر ماری اور کہا، صلاح الدین، ہم واپس آ گئے ہیں۔ یہ ایک نئے باب اور ایک نئے تنازع کا آغاز تھا۔ تاریخ ہمیں ایک دلچسپ سبق سکھاتی ہے۔ جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا تو صلاح الدین جیسے رہنما کو ابھرنے اور اسے واپس لینے میں تقریباً 90 سال